هل جزاء الإحسان إلا الإحسان۔ گزشتہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے میں کہ فرعون کے پاس موسیٰ علیہ السلام نے جا کے دعوت دی اور فرعون نے انکار کیا اور سامنے جادوگر بلا لیے اور وہ سارے کے سارے ایمان لے کے آئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دے دی، اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم کو لے کے دریا پار کر کے دوسری سائیڈ پہ قوم فرعون سے نجات پا چکے ہیں اور دریا کو پار کر چکے ہیں، اور اب ان کے اوپر فرعون کے کوئی مظالم نہیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے معجزے کو دیکھ چکے ہیں۔ اب ان معجزات کے دیکھنے کے بعد بھی یہ قوم ایک ایسے مزاج کی قوم تھی، ایک ایسی طبیعت رکھتی تھی کہ یہ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام سے یہ مانگتے ہیں کہ آپ ہمارے لیے کوئی ایسا خدا، کوئی ایسا معبود بنا دیجئے جس کی ہم الہ کی پوجا کریں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ابھی تو اللہ تعالیٰ نے اتنے بڑے معجزے سے تمہیں نجات دی ہے، اور پھر جو ہے وہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانے کی سوچ رہے ہو۔ صرف اور صرف ایک جاہل قوم کو دیکھ کے تم بھی اسی طرح کا سوچ رہے ہو۔ اللہ رب العزت نے اس طرح کر کے اس قوم کی مذمت فرمائی، اور اللہ تعالیٰ اپنے احسانات اس پہ گنوائے کہ اللہ نے تمہارے اوپر کتنا احسان کیا، کہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان تھا کہ اللہ نے فرعون سے تمہیں نجات دے دی، جو فرعون تمہارے بچوں کو قتل کرتا تھا، تمہاری بیٹیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا، اس میں تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 دن کا 30 راتوں کا کوہ طور پہ آنے کا وعدہ کیا۔ تو اب موسیٰ علیہ السلام اس قوم کی ضرورت اس چیز کی ہے کہ اب ان کی ہدایت کے لیے ایک منہج اور ایک راستہ متعین کیا جائے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اپنے رب سے 30 راتوں کا کوہ طور پہ اعتکاف کرنے کے لیے یا اپنے رب سے عبادت کرنے کے لیے وہاں چلے جاتے ہیں کہ جس کے یعنی اس عبادت کے نتیجے میں بھی، اور وہاں پہ چونکہ بہت بڑی کتاب تورات انہیں دی جانی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام نے 30 راتوں کا کوہ طور پہ جا کے اعتکاف فرمانے کا وعدہ کیا۔ اللہ نے فرمایا وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً، ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 30 راتوں کا وعدہ کیا کہ وہ آ کے کوہ طور پہ قیام کریں، اور یہاں آ کے جو ہے یعنی یہاں آ کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ جب موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے تو جانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اتنے مگن ہوئے کہ 30 راتوں کی بجائے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، تو اللہ تعالیٰ نے ان 10 راتوں کو 30 کے بعد 10 راتیں اور بڑھا دیں، فَتَمَّ مِيقَاتُهُ 40 لَيْلَةً، تو موسیٰ علیہ السلام وہاں پہ 40 راتوں کا قیام فرمایا۔ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ 40 لَيْلَةً، 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام کا وہاں پہ کوہ طور پہ یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے وہاں پہ قیام ہوا۔ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، اور موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پہ تو اپنے بھائی ہارون علیہ السلام سے فرما گئے وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي، کہ اے ہارون میرے خلیفہ بن کے، میرے جانشین بن کے اس قوم کے اندر رہو، اس قوم کے اندر میری عدم موجودگی میں اس قوم کے اندر اصلاح کرنی ہے اور اس قوم کو اصلاح کی طرف لے کے آنا ہے، تو آپ میرے بعد اس قوم کے اندر اصلاح کرتے رہو۔ تو موسیٰ علیہ السلام جو ہیں اپنے بھائی ہارون علیہ السلام کو قوم کے اندر ایک اپنا جانشین مقرر کرے اور اپنا اصلاح کرنے والا بنا کے گئے۔ وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ، اور فرمایا کہ اصلاح کرنی ہے قوم کے اندر، اور فسادی لوگوں کے راستے پہ نہیں چلنا ہے بلکہ اصلاح کرنی ہے۔
اصلاح کرنی ہے اور فساد نہیں مت جانا۔ جو لوگ زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے فساد کرتے ہیں ان کے پیچھے نہیں لگنا ہے۔ فرمایا وَأَصْلِحْ وَلَا تَتَّبِعْ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اب موسیٰ علیہ السلام جب یہاں پہ 30 راتوں کے لیے میقات کرنے کے لیے آ گئے، پچھلی آیت میں یہ جو پچھلی بات چیت ہو رہی تھی، اب جب موسیٰ علیہ السلام اللہ کے ساتھ وہاں میقات یعنی ٹھہرنے کے لیے چلے گئے کوہ طور پہ، وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ، اور موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ ہم کلام ہوئے، اللہ تعالیٰ کا کلام ہوا موسیٰ علیہ السلام سے۔ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے فرما دیا رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ سکوں، اے اللہ میں چاہتا ہوں کہ میں تجھے دیکھ سکوں، ربی ارینی انظر الیک، اے اللہ مجھے اجازت دے کہ میں تجھے دیکھوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ سے یہ مطالبہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اس چیز کی چاہت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال لن ترانی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ علیہ السلام تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تو مجھے دنیا کے اندر نہیں دیکھ سکتا۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترانی، اے موسیٰ اس پہاڑ کی طرف دیکھ، اس پہاڑ کی طرف، فإن استقر مكانه، اگر یہ اپنی جگہ پہ ٹھہر جاتا ہے اللہ تعالیٰ کی تجلی سے، اللہ تعالیٰ کے تھوڑے سے دیدار یا تجلی سے، فسوف ترانی تو شاید تو دیکھ سکے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ کے آگے تجلی، اللہ تعالیٰ نے اور اپنی کچھ تجلی اس پہاڑ پہ کی، تو موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، بے ہوش ہو گئے۔ فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا، وہ پہاڑ جو ہے وہ تو ریزہ ہو گیا اور موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بے ہوش ہو گئے۔ وخر موسیٰ صاعقا فلما افاق قال سبحانک تبت الیک وانا اول المؤمنین، موسیٰ علیہ السلام کو جب ہوش آئی تو اللہ تعالیٰ کی تعریف کر کے فرمایا سبحانک، اے اللہ پاک ہے تو، اے اللہ بے شک تو پاک ہے، تبت الیک، میں تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، تجھ ہی سے توبہ کرتا ہوں، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ، اور میں ہی سب سے پہلے تجھ پہ ایمان لے کے آنے والا ہوں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ سے موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے دیدار کی آرزو کی، تمنا کی، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ یہ لفظ عربی زبان میں کچھ لوگوں نے اس سے معنی لینے کی کوشش کی ہے کہ اے موسیٰ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، اس لام نون سے لم ترانی، کہ یہ لفظ جو ہے عربی میں نفی ابد کا معنی دیتا ہے، تعبید کا معنی، یعنی ہمیشہ کبھی سے تو مجھے نہیں دیکھ سکے گا، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ احادیث متواترہ میں موجود ہے کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کو ایمان والوں نے دیکھنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا یہ انعام جنتیوں کے لیے بہت بڑا انعام ہوگا جو اللہ تعالیٰ اپنے دیدار کی صورت میں ایمان والوں کو عطا فرمائے گا۔ قال لن ترانی ولكن انظر الى الجبل فإن استقر مكانه، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہاڑ کو دیکھ، اگر یہ پہاڑ جو ہے وہ تیرے رب کی تجلی کو برداشت کر لیتا ہے تو شاید تو دیکھ سکے۔ فسوف ترانی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان قریب تو مجھے دیکھ لے گا، بلکہ فسوف ترانی کا معنی یہ ہے کہ اگر یہ پہاڑ جو ہے اپنی جگہ پہ ٹھہر سکا ہے تو بھی جو ہے وہ ٹھہر سکے گا۔ فسوف ترانی فلما تجلی ربہ للجبل، جب اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی فرمائی، اللہ تعالیٰ نے اس پہاڑ پہ تجلی فرمائی تو پہاڑ تو دکن ہو گیا، وہ پہاڑ جو ہے وہ پہاڑ تو بالکل اس کے جو ہے پڑخچے اڑ گئے،
وہ پہاڑ کے تو پڑخچے جو ہے اڑ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وَخَرَّ مُوسَىٰ صَاعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام بے ہوشی کی حالت میں گر پڑے۔ فَلَمَّا أَفَاقَ، جب انہیں ہوش آیا، جب موسیٰ علیہ السلام کو ہوش آیا تو کہنے لگے اللہ تعریف تیری ہے، بزرگی تیری ہے، پاک ہے تو اے اللہ، تبت الیک، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں، وانا اول المؤمنین، اور میں سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے ہوں، وانا اول المؤمنین، میں پہلا ایمان لانے والا ہوں۔ یہ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ انی اصطفیتک، اے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے، انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تجھے اپنے کلام کے ساتھ اور اپنے پیغام کے ساتھ، اپنا پیغام دینے کے لیے اور اپنے ساتھ کلام کرنے کے لیے موسیٰ میں نے تجھے چن لیا ہے۔ انی اصطفیتک علی الناس برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک وکن من الشاکرین، فخذ ما آتیتک، اے موسیٰ جو تجھے دیا جا رہا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات دیے جا رہے ہیں، انہیں جو ہے انہیں مضبوطی سے پکڑ لو، انہیں مضبوطی سے حاصل کر لو، وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا موسیٰ انی اصطفیتک علی الناس، اے موسیٰ میں نے لوگوں کے اوپر تیرا انتخاب فرما لیا ہے، اے موسیٰ تجھے چن لیا ہے علی الناس، اور تجھے امتیاز دیا ہے دو چیزوں پہ، کہ تو اللہ تعالیٰ کے پیغامات پیغام پہنچائے گا برسالاتی و بکلامی، اور اللہ تعالیٰ تجھ سے کلام فرمائے گا، اللہ تعالیٰ برسالاتی و بکلامی فخذ ما آتیتک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ جو اللہ تعالیٰ تجھے احکامات دے رہا ہے اس کو مضبوطی سے لے لے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کلام آ رہا ہے اسے جو ہے وہ مضبوطی سے لے لے اور شکر گزاروں میں سے بن جا۔ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو کس صورت میں، کس شکل میں دیا جاتا ہے؟ اب اللہ تعالیٰ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو کس شکل میں دیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو اپنی کتاب تورات نازل فرماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تورات عطا فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، اور تورات کی شکل و صورت کیا ہے؟ تورات کی شکل میں دی جاتی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بڑی چیز وہاں پہ عطا کی گئی وہ تورات تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب یہ تورات دی گئی تو اس کی شکل و صورت کیا تھی؟ یہ باقاعدہ تختیاں تھیں، لکھی ہوئی تھیں، اللہ تعالیٰ نے کس انداز میں نازل فرمائی، بس موسیٰ علیہ السلام کو وہاں پہ عطا فرمائی۔ فرمایا وَكَتَبْنَا لَهُ فِي الْأَلْوَاحِ مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہم نے اس الواح میں، الواح لوحتن کی جمع ہے، تختیوں میں سب کچھ لکھ دیا تھا، اور موعظہ واعظ و نصیحت ہے، وَتَفْصِيلًا لِكُلِّ شَيْءٍ، اور ہر چیز کے لیے تفصیل ہے، ہر چیز کے لیے، یعنی مذہبی لحاظ سے اللہ تعالیٰ نے مذہب کے اعتبار سے، دین کے اعتبار سے اس کتاب میں ہر چیز کی وضاحت فرما دی تھی، کیا احکامات ہیں، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے، کیا حلال نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سارے احکامات اس میں عطا فرما دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَخُذُوهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ علیہ السلام آپ اس کو مضبوطی سے لے لیجئے، آپ اس کو پختہ انداز سے اس کو لے لیجئے، یعنی اس کی حفاظت کیجئے، اسے لے لیجئے۔ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا، اور آپ اپنی قوم کو بھی حکم دیجئے کہ وہ اس پہ اچھے انداز سے اس پہ عمل کریں،
اس پہ اچھے انداز پہ اس پہ عمل کریں. اللہ تعالیٰ کے یہ احکامات آ رہے ہیں, ان پہ اچھے انداز سے وہ عمل کر لیں. سأریکم دار الفاسقین, فرمایا ان قریب تمہیں فاسقین لوگوں کا جو انجام ہوتا ہے, ان کا جو انجام ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا تمہیں. اس لیے فاسق نہیں بننا ہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا ہے. سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. سأصرف عن آیاتی, میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو دور رکھتا ہوں. اللہ نے فرمایا میں اپنی آیات سے ان لوگوں کو دور رکھتا ہوں. الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق, جو زمین پہ ناحق تکبر کرتے ہیں, ان لوگوں کو میں اپنی آیات سے دور رکھتا ہوں. کہ اللہ تعالیٰ کی جو آیات ہوتی ہیں جب اس کو نہیں مانتے ہیں, جب اس کو نہیں سمجھتے ہیں, تو اللہ تعالیٰ اپنی آیات سے ایسے لوگوں کو دور رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا كُلَّ آیَةٍ لَا يُؤْمِنُوا بِهَا, ایسے متکبر لوگ اللہ تعالیٰ کی ساری آیات بھی دیکھ لیں تو وہ ایمان نہیں لاتے ہیں. جب شروع میں اختیار اپنے پہ ایمان نہیں لاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر ان سے ہدایت کی جو صلاحیت ہوتی وہ بھی چھین لیتا ہے. اس کے بعد وہ ساری کی ساری بھی نشانیاں دیکھ لیں تو ایمان نہیں لاتے ہیں. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لَا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, بلکہ حالت یہ ہے کہ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ, اگر وہ اچھائی کا راستہ دیکھیں, اچھا راستہ دیکھیں تو اس کو راستہ نہیں بناتے. اگر نیکی کا کام دیکھیں تو اس کو راستہ سمجھتے ہی نہیں ہیں, سمجھتے ہیں یہ تو کوئی چیز نہیں ہے. وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا, اور جب وہ برائی کا راستہ دیکھیں تو اسی کو راستہ سمجھ لیتے ہیں. برائی کاموں کی طرف کھینچو تو اس طرف آگے سے آگے بڑھتے جائیں گے, اور نیکی کے کام کی طرف کھینچو تو وہاں پیچھے سے پیچھے ہوتے جائیں گے. فرمایا ایسے لوگ جو ہیں وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا, اللہ تعالیٰ انہیں اپنی آیات سے دور اس لیے رکھتا ہے کہ انہوں نے اپنے اللہ کی آیات کو جھٹلایا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور اللہ تعالیٰ کے آیات سے غافل رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس آیت کے شروع میں فرمایا ہے سأصرف عن آیاتی, میں اپنی آیات سے دور رکھوں گا ان لوگوں کو جو زمین میں تکبر کرتے ہیں ناحق. اس سے سمجھ لینا چاہیے کہ جو زمین پہ متکبرین ہیں ان کی صفات میں سے یہ صفت موجود ہے کہ اچھا راستہ انہیں دکھایا جائے تو اس کو راستہ نہیں سمجھتے, اچھی بات کو اپنے لیے نہیں سمجھیں گے, اور اگر بری بات سامنے آئے گی تو وہ کہیں گے ہاں یہ صحیح ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو اپنی آیات سے دور کر دیا. وَكَانُوا عَنْهَا غَافِلِينَ, اور یہ لوگ اللہ تعالیٰ کی آیات سے غافل رہے. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, فرمایا وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور آخرت کی ملاقات کو جھٹلایا. وَلِقَاءِ الْآخِرَةِ, اور آخرت کی ملاقات کو نہیں مانا کہ ایک دفعہ رب کے سامنے جا کے ہم نے کھڑا ہونا ہے اور رب کے سامنے جا کے ہم نے اپنا حساب کتاب دینا ہے. اس کو جب وہ بھلا بیٹھے ہیں, اس پہ ایمان نہیں لایا, تو نتیجتاً کیا ہوگا؟ حبطت اعمالہم, ان کے سارے اعمال برباد ہو جائیں گے. ان کے سارے اعمال جو وہ کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے ان کے جو ہے وہ رائیگاں اور برباد ہو جائیں گے. هل يجزون الا ما كانوا يعملون, وہ اسی کا بدلہ دیے جائیں گے جو وہ کر رہے ہیں. هل يجزون الا ما كانوا يعملون, جو وہ کر رہے ہیں اسی کا بدلہ انہیں مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے سارے اعمال کیے ہوئے وہ سارے کے سارے ان کے رائیگاں اور برباد کر دے گا. اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو ان کے کام آئے گی. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام جب کوہ طور پہ چلے گئے تھے اور موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد جو پیچھے قوم تھی اس کا کیا ہوا. اب یہ ساری کی ساری آیات پیچھے والی اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بتا رہے ہیں. آگے اللہ نے فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ. فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے ہوئے ہیں اور پیچھے سے جو قوم تھی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے پاس زیورات تھے, بہت بڑا زیور تھا, بہت کچھ تھا. وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ, اپنے زیورات سے.
اپنے پاس جو ان کے پاس اچھا خاصا زیور تھا. اچھا کچھ لوگوں نے مورخین نے یہ لکھا ہے کہ یہ لوگ بنی اسرائیل کے لوگ جب وہاں پہ فرعونیوں کے پاس تھے تو فرعونی اپنا زیور ان کے پاس آ کے بطور امانت کے رکھتے تھے کہ یہ بڑی امین قوم ہے. اور جب انہیں راتوں رات نکلنے کا حکم دیا تو یہ اتنا اپنے ساتھ سارا کا سارا سامان اٹھا کے لے آئے تھے جس میں وہ بڑے بڑے زیور بھی تھے. اب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس فرعون کی قوم کو غرق کر دیا تو وہ سارا کا سارا زیورات ان کے پاس تھے. واللہ عالم یہ سب اسرائیلی روایات ہیں. موسیٰ علیہ السلام گئے تو ان لوگوں کے اندر ایک شخص تھا جس کا نام سامری ہے. سورۃ طٰہٰ کے اندر یہ تفصیلی واقعہ آئے گا کہ سامری نے اس سونے کو ان سے لیا، ان کے زیورات کو لیا، اور اس زیورات کا کیونکہ کہا جاتا ہے کہ وہ سونار تھا، یعنی سونے کو بنانے والا، سونے کو اسے ڈھالنے والا وہ سونار تھا. تو اس نے کیا کیا کہ ان سب سے زیورات لیے اور اس کا ایک بیچڑا، ایک جو ہے وہ گائے کا بچہ جو ہوتا ہے وہ اس کا جو ہے وہ بنا دیا، اور اس کو اس طرح کر کے بنایا کہ اس میں سے آواز، خوار کہتے ہیں، خوار گائے کی آواز کو ہا 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 کرنا، اس آواز کو کہا جاتا ہے. اب وہ سونے سے بنایا گیا. اب اس کے بعد سامری کے پاس وہ کیسے ہوا، وہ جو بیچڑا تھا وہ آواز کیسے نکالنے لگ گیا. یہ واقعہ تفصیلاً تو انشاءاللہ تعالی ہم سورۃ طٰہٰ میں جا کے پڑھیں گے. خلاصہ اس کے دو رائے موجود ہیں. ایک تو وہ کہتا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کیا جا رہا تھا تو موسیٰ علیہ السلام کے آگے جبریل علیہ السلام گھوڑے پہ سوار ہو کے گزرے تھے. تو اس سامری نے وہ جو گھوڑا جبرائیل علیہ السلام کا جہاں پہ زمین پہ پاؤں لگاتا تھا وہاں سے مٹی اٹھا لی تھی اور اس کو اپنے پاس سیو کر کے رکھا تھا. اس مٹی کے اندر اتنی خاصیت آ گئی تھی کہ وہ مٹی اس نے اپنے اس بیچڑے کے اندر ڈالی تو اس کے اندر کچھ نہ کچھ آوازیں سے نکلنا ہو گئی. اب یہ ہے کہ وہ سونا ہی رہا یا کوئی گوشت پوشت کا جانور میں بدل گیا، اس میں کوئی تاریخ میں وضاحت نہیں ہے. اس میں سے کچھ آواز سے نکلنے لگی لیکن وہ سمجھتا نہیں تھا، نہ ان کی سمجھتا تھا، نہ یہ اپنی بات اس کو سمجھا سکتے تھے. اور ایک رائے یہ ہے کہ سامری نے اس کو اس طرح بنایا تھا کہ ہوا جب چلتی تھی تو اس کے اندر سے باریک سوراخوں سے گزرتی تھی، تو جب اس کے اندر سے ہوا گزرتی تھی تو اس کی ایک آواز ہوتی تھی، تو اس سے اس کو جو ہے اس سے وہ آواز نکلتی تھی. وہ بیچڑے کو بنانے کے بعد اس انداز سے وہ قوم کو کہا کہ او لوگو تمہارا رب تو یہ ہے، تمہارا رب تو یہ ہے، موسیٰ علیہ السلام تو پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے ہیں، یہ ہے اصل تمہارا رب، یہ ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ چلو. فرمایا وَاتَّخَذَ قَوْمُ مُوسَىٰ مِن بَعْدِهِ مِنْ حُلِيِّهِمْ عِجْلًا جَسَدًا لَهُ خُوَارٌ أَلَمْ يَرَوْا أَنَّهُ لَا يُكَلِّمُهُمْ وَلَا يَهْدِيهِمْ سَبِيلًا. کیا وہ جانتے نہیں تھے کہ یہ نہ تو ان سے کلام کرتا ہے بیچڑا اور نہ انہیں کوئی راستہ بتاتا ہے، تو وہ ان کا الہ یا معبود کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن ان ظالموں نے اتخذوه وَكَانُوا ظَالِمِينَ، اس کو معبود بنا لیا اور یہ ظالم تھے. عجیب بات ہے کہ رب نے اتنا بڑا معجزہ دکھایا کہ ان کے آنکھوں کے سامنے فرعون کو غرق کیا اور ایک بہت بڑے دریا سے ایک معجزاتی طور پہ اللہ نے انہیں نجات دے دی. موسیٰ علیہ السلام اتنے عرصے کے لیے 40 دن کے لیے غائب ہوتے ہیں، 40 راتوں کے لیے غائب ہوتے ہیں، اور پیچھے سے 40 دنوں کے اندر جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اس بیچڑے کو معبود بنا کے بیٹھ جاتے ہیں. وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ وَلَمَّا سُقِطَ فِي أَيْدِيهِمْ، ہاتھوں میں جب بات گر جائے، مطلب یہ ہوتا ہے جب ان کے پاس کوئی بات کھلی، جب انہیں جو ہے وہ یعنی سمجھ آیا کہ یہ تو ہم غلط کر بیٹھے ہیں، یعنی اس پہ نادم ہوئے. وَرَأَوْا أَنَّهُمْ قَدْ ضَلُّوا، اور انہوں نے سمجھا ہو ہم تو بہت گمراہی میں پڑ گئے. تفصیل اس کی مزید سورۃ طٰہٰ میں آئے گی. قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرین، تو دعا کرنے لگے اگر ہمارا رب ہمیں معاف نہیں کرے گا، ہم پہ رحم نہیں کرے گا تو لنکونن من الخاسرین، ہم بہت بڑے خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ایک طرف نادم بھی ہو گئے، ایک طرف شرمندہ بھی ہو گئے. وَلَمَّا رَجَعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَوْمِهِ غَضْبَانَ آسِفًا، جب موسیٰ علیہ السلام واپس آئے
قوم کی طرف آئے اور غضبان اسفا، غصے میں اور افسوس کرتے ہوئے، افسوس کیا، پتہ چلا کہ پیچھے قوم نے کیا کیا ہے، تو غضب، غصے کی حالت میں اور افسوس کی حالت میں آئے۔ وَقَالَ بِئْسَ مَا خَلَفْتُمُونِي مِن بَعْدِي، بہت برا ہے جو تم نے میرے بعد کیا ہے، میرے بعد جو تم نے میرے خلف میں میرے پیچھے جو برا کام کیا ہے، یہ بہت برا کیا ہے۔ أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّكُمْ، کیا رب کے حکم سے بھی تم جلد باز آ گئے ہو؟ کیا تم اپنے رب کے حکم سے بھی پہلے جلد بازی کرنے لگے ہو؟ ابھی رب کا حکم تو آنے دو، اللہ تعالیٰ کا حکم لینے کے لیے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، اس سے بھی تم جلد باز ہو گئے۔ وَأَلْقَى الْأَلْوَاحَ، اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس جو تختیاں تھیں جس میں تورات لکھی ہوئی تھی، ان کو القا کا میں نے ویسے لفظی تمنا ہوتا ہے ڈالنا، تو ظاہر ہے ڈالنے کا مطلب کیا ہے کہ انہوں نے ان کو رکھ دیا، ان تورات کو رکھا۔ وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ، اور اپنے بھائی ہارون کا سر پکڑا اور اپنی طرف کھینچنے لگے۔ قَالَ يَا ابْنَ أُمَّ إِنَّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونِي وَكَادُوا يَقْتُلُونَنِي، ہارون علیہ السلام نے بڑے ہی پیار کے انداز میں ایک بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا، فرمایا اے میرے ماں جنے بھائی، یبن ام، ابن ام، ماں کے بیٹے، یعنی میرے بھائی، ان القوم استضعفونی، اس قوم نے مجھے کمزور کر دیا تھا، وَقَادُوا يَقْتُلُونَنِي، یہ تو میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے، میں نے منع کیا کہ یہ جو کر رہے ہو تم، بیچڑے کو معبود بنا رہے ہو، غلط کر رہے ہو، یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ میرے قتل کے در پہ ہو گئے تھے۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ، اے میرے بھائی اب مجھے اس طرح کر کے دشمنوں کو خوش نہ کیجئے، یعنی مجھے جو ہے آپ اس طرح کر کے برا بھلا کہہ کے دشمنوں کو جو ہے اس پہ مت خوش کریں۔ فَلَا تُشْمِتْ بِيَ الْأَعْدَاءَ وَلَا تَجْعَلْنِي مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے اس ظالم قوم کے ساتھ نہ شمار کیجئے، میں ان میں سے نہیں ہوں، میں نے ان کو منع کیا، سارا کچھ کیا، لیکن یہ پھر بھی باز نہیں آئے تھے۔ اب موسیٰ علیہ السلام سمجھ گئے، فرمایا رب اغفر لی ولی اخی، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے بھائی کو معاف فرما دے، وادخلنا فی رحمتک، اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے، وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اور تو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے، اللہ تجھ سے بڑا کوئی رحم کرنے والا نہیں ہے، اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما اور ہمیں جو ہے یعنی ہمارے اوپر رحم فرما دے۔ قال رب اغفر لی ولی اخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین، اللہ مجھے معاف فرما دے، میرے بھائی کو معاف فرما دے اور ہمیں اپنی رحمت میں داخل فرما لے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اتخذوا العجل سینالہم غضب من ربہم، جن لوگوں نے بیچڑے کو معبود بنایا تھا انہیں ان کے رب کی طرف سے غضب ان پہ ہوا، وَذِلَّةٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، اور دنیا کے اندر رسوائی ہوئی، وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُفْتَرِينَ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح کر کے ہم جو ہے ایسے لوگوں کو جو حد سے آگے گزرنے والے ہوتے ہیں، افترا کرنے والے ہوتے ہیں، اسی طرح ہم ان کو سزا دیتے ہیں، اسی طرح ہم مفترین کو، اسی طرح افترا باندھنے والوں کو، اس طرح کر کے چیزیں بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرنے والوں کو ہم اسی طرح کی سزا دیتے ہیں، اور سزا کیا ہے؟ غضب من ربہم وذلۃ فی الحیاۃ الدنیا، دنیا میں رسوائی، اللہ کی طرف سے غضب، کس چیز کا نتیجہ ہے؟ جو لوگ اپنی طرف سے باتیں بنا کے اللہ کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ والذین عملوا السیئات، اور پھر اللہ تعالیٰ نے قانون دے دیا، جو لوگ گناہ کر لیتے ہیں، سیئات گناہ کر بیٹھتے ہیں، گناہ کے کام کر دیے، ثم تابوا من بعدها وآمنوا، پھر توبہ کر لیں اس کے بعد اور ایمان لے کے آ جائیں، توبہ کر لیں اور ایمان لے کے آ جائیں، تو ان ربک من بعدها لغفور الرحیم، تیرا رب پھر اس کے بعد جو ہے وہ غفور الرحیم ہے۔ اگر انسان سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، سچے دل سے رب سے معافی مانگ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ ان ربک من بعدها لغفور الرحیم۔ پھر فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ وَفِي نُسْخَتِهَا هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جب موسیٰ علیہ السلام سے غصہ ٹھنڈا ہوا، سکت عن موسیٰ الغضب اخذ الالواح،
اب ان تختیوں کو اٹھایا جو اللہ تعالیٰ نے تورات کی صورت میں دیا تھا، ان تختیوں کو اٹھایا، ان تختیوں کو لیا. تو فرمایا وَلَمَّا سَكَتَ عَن مُوسَى الْغَضَبُ أَخَذَ الْأَلْوَاحَ، ان کو جو ہے تختیوں کو اٹھایا. وَفِي نُسْخَتِهَا، ویسے تو نسخہ کا معنی ہوتا ہے وہ تحریر، وہ جو ہے وہ لکھت، وہ جو نقل شدہ ہے. تو مقصود یہاں پہ اس عبارت میں وہ جو عبارت تھی اس کے اندر جو ہے اس کے اندر ہدایت ہے اور رحمت ہے. لِلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ، جو لوگ رب سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں. فرمایا اس کی لکھت میں ہدایت تھی، رحمت تھی، ہدایت ہے، اور وہ کیا تھا؟ کتاب. وفی نسختها. اب یہاں پہ ایک بات نوٹ کیجئے گا، اللہ تعالیٰ نے پیچھے تورات کو الواح میں بتایا، لوحوں میں دیا ہے، تختیوں میں آئی تھی. لیکن جب ہدایت کی بات آئی ہے، جب ہدایت کی بات آئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہ کہا وفی الالواح ہدی ورحمہ. وہ بھی ہو سکتا تھا کہ ان تختیوں کے اندر جو ہے وہ ہدایت تھی اور رحمت تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے وہ تختیاں نہیں چنی ہیں، لفظ تختیاں نہیں بولا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے جو لفظ چنا ہے وہ فرمایا وفی نسختها، یعنی ان تختیوں کے اندر جو تحریر لکھی ہوئی تھی نا، جو مقصود تھا، وہ جو لکھت تھی، اس کے اندر جو ہے وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے. للذین هم لربهم یرہبون، ان لوگوں کے لیے جو رب سے ڈرتے ہیں، جو رب سے جو ہے وہ ڈر رہے ہوتے ہیں، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ رحمت ہے، ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہدایت ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام تورات لے کے آ گئے. تورات لے کے آنے کے بعد آگے کیا ہوا؟ اب قوم والے مانتے ہیں کہ نہیں مانتے ہیں، کیا مزاج آتا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے 70 بندے کوہ طور پہ لے کے جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام قوم والوں سے 70 بندہ جو ہے، وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا، اپنی قوم سے 70 لوگوں کو جو ہے وہ لے کے جاتے ہیں کہ جا کے اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے وہاں میقات پہ جاتے ہیں. وَاخْتَارَ مُوسَىٰ قَوْمَهُ 70 رَجُلًا لِمِيقَاتِنَا. اب یہ 70 آدمی کیوں لے کے گئے تھے؟ ایک تو یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تورات کو لے کے آئے، اور تورات کو لے کے آنے کے بعد قوم نے کہا ہم تو اسے مانتے نہیں ہیں، ہم تو نہیں مانتے یہ کہ یہ کلام ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اچھا تم اپنے میں سے 70 لوگوں کو چنو، میں ان لوگوں کو وہاں لے کے جاتا ہوں، اور وہاں باقاعدہ گواہی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے. ایک آپشن یہ ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ 70 آدمی جو قوم کی طرف سے بھیجے گئے تھے، یہ اصل میں جو انہوں نے بیچڑے کو معبود بنا لیا تھا، اس بیچڑے سے معبود بنانے کی وجہ سے بطور توبہ کے کرنے کے لیے قوم کے 70 آدمی جو ہے وہ اس کوہ طور پہ گئے تاکہ اللہ تعالیٰ سے اب توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں، اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں اور معافی مانگ لیں. یہ اس وجہ سے وہ 70 لوگ گئے تھے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ کوئی مینشن نہیں کیا کہ کس وجہ سے موسیٰ علیہ السلام نے چنے تھے، وہ کون سی وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ 70 آدمیوں کا انتخاب کیا گیا تھا کہ انہیں رب کی ملاقات کے لیے وہاں کوہ طور پہ لے جایا جائے. فلما اخذتهم الرجفہ، وہاں گئے تو انہیں ایک زلزلے نے پکڑ لیا، اور اس کی وضاحت سورۃ بقرہ میں ہم نے پڑھ لی ہے کہ وہاں جا کے انہوں نے مطالبہ کر دیا کہ ہم تو اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم تو اللہ تعالیٰ کو دیکھنا چاہتے ہیں. وہاں جا کے ماننے کی بجائے الٹا مطالبہ کر دیا، ہم تو رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس مطالبے کی بنیاد پہ انہیں جو ہے وہ زلزلہ دیا، اور اس سے سارے مر گئے تھے. قال رب لو شئت اہلکتہم من قبل وإیایا. موسیٰ علیہ السلام دعا کی، اے اللہ تو چاہتا تو ان سب کو اس سے پہلے بھی ہلاک کر سکتا تھا، مجھے بھی ہلاک کر سکتا تھا. اب میں اپنی قوم کو کیا جواب دوں گا؟ اتہلکنا بما فعل السفہاء منا. اللہ ہم میں سے جو سفیہ لوگ ہیں، جو ہم میں سے سفہاء ہیں، جو نہ سمجھ لوگ ہیں، ان کی وجہ سے اللہ ہمیں ہلاک نہ کر، ان کے کوتاہیوں کی وجہ سے اللہ تو ہمیں ہلاک نہ کر. ان لوگوں نے یہ کوتاہی کر دی ہے،
یہ انہوں نے جو لغزش کر دی ہے کہ رب سے اللہ تو ہم تجھے دیکھنا چاہتے ہیں، اس کا مطالبہ کر بیٹھے تو اللہ تو ہمیں اس کی وجہ سے ہلاک نہ کر، ان ہی اللہ فتنتک، اللہ تیری یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا تیرا امتحان ہے، تضل بہا من تشاء وتہدی من تشاء، اے اللہ تو جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور اللہ تو جسے چاہتا ہے صحیح راستے پہ چلاتا ہے۔ انت ولینا فاغفر لنا، اے اللہ تو ہی ہمارے لیے ہمارا ولی، ہمارا کارساز، ہمارا دوست ہے۔ فاغفر لنا وارحمنا، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، ہم پہ رحم فرما۔ وانت خیر الغافرین، اور تو ہی جو ہے وہ سب سے بہتر معاف کرنے والا ہے، اے اللہ تیرے علاوہ کوئی معاف نہیں کرنے والا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے اس دعا کے نتیجے میں ان 70 لوگوں کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا، جنہوں نے واپس جا کے قوم کے پاس گواہی دی تھی کہ یہ کتاب، یہ تورات واقعتاً اللہ تعالیٰ کی کتاب ہی ہے۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کی دعا میں فرمایا وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ، موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ ہمارے لیے اس دنیا میں بھی اچھائی لکھ دے۔ وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً، اللہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے، وَفِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی ہمارے لیے اچھائی لکھ دے۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں، ہم تیری طرف رجوع کرتے ہیں۔ اِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قَالَ عَذَابِي أُصِيبُ بِهِ مَنْ أَشَاءُ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، اللہ نے فرمایا میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، لیکن میری رحمت ہر چیز پہ وسیع ہے، میری رحمت ہر چیز پہ حاوی ہے، محیط ہے میری رحمت۔ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، میں اپنی رحمت ان لوگوں کے لیے لکھنے والا ہوں، میں اپنی رحمت کو ان بندوں کے لیے لکھ رہا ہوں جو تقوی اختیار کرتے ہیں، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ وَهُمْ بِآيَاتِ رَبِّهِمْ يُؤْمِنُونَ، اور وہ اپنے رب، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے نتیجے میں کہ موسیٰ علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے تیری دعا کو قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کر دیا، اور اللہ نے فرمایا یہ میرا عذاب ہے جسے میں چاہوں دے سکتا ہوں، لیکن میری رحمت ہے جو ہر چیز پہ محیط ہے، اسی رحمت کی وجہ سے تمہارے اوپر شفقت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا، اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت میری میں ان لوگوں کو دیتا ہوں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، جو لوگ اللہ سے ڈرتے ہیں، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، اور وہ لوگ جو ہماری آیات پہ ایمان لاتے ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا الذين يتبعون الرسول النبي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو نصیحت کر چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، یہ ہدایت ہے، اس کو تھامو۔ جو لوگ لینے گئے تھے ان کو بھی بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، اس کو جو ہے وہ تھام کے رکھو، یہ اللہ تعالیٰ کا پیغام تمہاری طرف آیا ہے، اس پہ عمل کرنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے وہ لوگ مستحق بنتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا حکم مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا، اب یہاں سے پھر نصیحت درمیان میں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جب کوئی واقعہ بیان ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ لازمی اس سے جو نصیحت نکل رہی ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ نصیحت ضرور فرماتا ہے۔ فرمایا الذین یتبعون الرسول النبی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ، اللہ نے فرمایا جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، جو لوگ اتباع کرتے ہیں اس رسول کی، النبی الامی، جو ایسا نبی ہے جو ان پڑھ ہے، یعنی جو پڑھا ہوا نہیں ہے، ایسا نبی، ایک امی نبی کی اتباع کرتے ہیں، یعنی جس کا دنیا میں کوئی استاد نہیں ہے۔ ایک امی نبی، عربی میں امیون اسے بولا جاتا ہے جس کا کوئی استاد نہیں ہوتا ہے، جو اس طرح کر کے ان کے پاس پڑھا ہوا نہیں، کسی کے پاس پڑھا ہوا نہیں ہوتا،
اس کے اوپر یہ لفظ بولا جاتا ہے، فرمایا جو لوگ اس نبی کی اتباع کرتے ہیں، الذی یجدونہ مکتوب عندہم فی التوراۃ، اس نبی کے بارے میں ان لوگوں کے پاس تورات میں لکھا ہوا موجود ہے، نشانیاں موجود ہیں کہ ایک نبی آنا ہے، اور یہ لکھا ہوا ہے مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، تورات میں بھی ہے تحریر اور انجیل میں بھی تحریر موجود ہے۔ اور یہ نبی کے کام کیا ہیں؟ اس نبی کے کام کیا ہیں؟ فرمایا یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر، اچھائی کا حکم دیتا ہے، برائی سے منع کرتا ہے، ویحل لہم الطیبات، اور فرمایا طیب چیزیں، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، پاک چیزیں ان کے لیے حلال کرتا ہے، ویحرم علیہم الخبائث، اور خبیث چیزیں وہ ان کے لیے حرام کرتا ہے۔ پاک چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں اور خبیث چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں۔ اور اس موضوع پہ ہم تفصیل کے ساتھ جو ہیں سورۃ مائدہ میں پڑھ چکے ہیں کہ کون سی چیزیں حلال ہیں اور کون سی چیزیں حرام ہیں۔ وہاں پہ یہ چیز بتائی گئی تھی کہ حلت اور حرمت میں جو قاعدہ اور اصول ہے، پہلے نمبر پہ جن چیزوں کو اللہ نے حرام کر دیا، ان کے ساتھ دوسرے نمبر پہ وہ چیزیں بھی ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بتا کے حرام کر دیا، اور ان کے ساتھ تیسری چیز ایڈ ہے طیب اور خبیث، کہ طیب چیزیں حلال ہیں اور خبیث چیزیں حرام ہیں۔ اب جو محرمات قرآن ہیں، جو محرمات حدیث ہیں، ان کے بعد طیب اور خبیث کا تعین کیسے ہوتا ہے؟ قرآن نے فلاں فلاں چیز حرام کر دی، حدیث نے فلاں فلاں چیز حرام کر دی، اس کے علاوہ بھی اب اگلا سٹیپ ہے کہ متشابہ کے جانے سے پہلے ایک سٹیپ ایسا ہے کہ تعین کیا جاتا ہے کہ خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے، خبیث کیا ہے اور طیب کیا ہے۔ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کے بارے میں قرآن یا حدیث میں کوئی وضاحت نہیں موجود ہے، لیکن ایک انسانی فطرت میں ایک فطرت سلیمہ میں ان کو خبیث سمجھے، یعنی ان کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، جیسے حشرات الارض ہیں، زمین کے اندر کے کیڑے مکوڑے ہیں، اسی طرح اور بھی کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں۔ تو جو چیزیں انسان جن سے گھبراتا ہے طبیعت میں، ان کو پسند نہیں کرتا، تو اس کو طیب اور خبیث میں تقسیم کیا گیا ہے۔ یہ نبی ان کے لیے وہ بھی جو ہے حلال اور حرام کرتا ہے، وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ، اور وہ بوجھ جو انہوں نے خود اپنے اوپر ڈالے ہوئے تھے، وہ اس کے ذریعے بوجھ اللہ تعالیٰ، وہ نبی ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے، وہ بوجھ جو انہوں نے اپنے ذمے ڈالے ہوئے تھے، وہ بوجھ ان کے کندھوں سے اتارے جاتے ہیں۔ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، وہ جو بوجھ اور توق انہوں نے اپنے اوپر ڈال رکھے تھے۔ توق کیا مطلب ہے کہ پچھلی شریعت کی وجہ سے کچھ پابندیاں عائد تھی، کچھ یہ تھا۔ مثلا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کسی چیز کو پاک کرنے کے لیے اگر گندگی لگ جاتی تھی تو اس چیز کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اب تو ہمیں پانی میں دھو دیا جاتا ہے، ہم پانی میں دھو لیتے ہیں، لیکن اس میں اس کو کاٹ دیا جاتا تھا۔ اب یہ کاٹنا تو ممکن نہیں ہے کہ اب کہ کتنی بڑی تکلیف ہوگی، چیز کو، اس کپڑے کو، اس چیز کو کاٹ دو، الگ کر دو، تو ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بوجھ جو پہلے ان کے اوپر ڈلے ہوئے تھے وہ اتارے ہیں۔ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، اب رزلٹ کیا ہے؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ، پس جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی تائید میں چلے، اس نبی کی تائید کی، وَنَصَرُوهُ، اور اس کی مدد کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے، اس نور کی اتباع کی جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے۔ اور وہ نور کیا ہے جو اس نبی کے ساتھ اتارا گیا ہے؟ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُبِينٌ، پیچھے ہم جان چکے ہیں وہ نور کیا ہے۔ وہ نور یہ کتاب ہے جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے، وہ نور یہ کتاب ہے جو قرآن مجید جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے۔ فرمایا جو لوگ اس کی اتباع کرتے ہیں اولئک ھم المفلحون، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔
اب اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا پیغام دیا، فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے لوگو، اے وہ تمام انسانیت کے لوگو، تمام انسانیت کے لوگو، یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، جتنے کے جتنے انسان ہیں میں سب کے لیے تمہارے پاس رسول بن کے آیا ہوں، کسی خاص قوم کے لیے، کسی خاص علاقے کے لیے نہیں، بلکہ تمہارے لیے، سب کے لیے، جمیعا جتنے انسان ہیں قیامت تک آنے والے سب کے لیے میں تمہارے لیے جو ہے وہ رسول بن کے آیا ہوں۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اس جمیعا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سب کے لیے یہ اس بات کی دلیل ہے۔ پہلے انبیاء علیہ السلام کچھ علاقوں کے لیے، کچھ قوموں کے لیے الگ الگ آتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انسانوں کے لیے، تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کے بھیجا۔ فرمایا وہ اللہ الذی لہ ملک السماوات والارض، اس اللہ کی عبادت کرو، الذی لہ ملک السماوات والارض، جو اللہ زمین و آسمان کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یحیی و یمیت، وہی زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ النبی الامی الذی یؤمن باللہ وکلماتہ، پس ایمان لاؤ اس اللہ پہ، اس رسول النبی الامی پہ، وہ جو اس کا رسول النبی الامی ہے اس پہ ایمان لاؤ، الذی، وہ نبی جو خود ایمان لے کے آ رہا ہے اللہ پہ، اللہ کے کلمات پہ، جو رسول اللہ کو مان رہا ہے تم بھی اس کو مانو، اس کے پیچھے لگو، وہ اللہ کے اوپر ایمان لاتا ہے، اللہ کے کلمات پہ ایمان لاتا ہے۔ فرمایا واتبعوہ لعلکم تفلحون، تم اسی کی اتباع کرو، اسی کے پیچھے چلو، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بن سکو، آگے فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے واقعات بیان فرمائے، درمیان میں کچھ نصیحت کا پہلو آیا کہ جب وہ لوگوں نے بیچڑے کو معبود بنایا تو اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو درمیان میں نصیحت کر دیا، ایمان والوں تم ان کی طرح نہ بن جانا، ان کی طرح بننا، اپنے نبی کی بات کو مان کے چلنا ہے، نبی کے پیچھے لگنا ہے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، ان سے دور رہنا ہے، نافرمانیاں نہیں کرنی، اس نبی کو نبی ماننا ہے، نصیحت کر دی۔ اب دوبارہ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نصیحت کا باب پورا ہوا تو فرمایا وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ، وَمِن قَوْمِ مُوسَىٰ، اور موسیٰ علیہ السلام کی اس قوم میں سے کچھ لوگ ایسے تھے، کچھ ایک گروہ ایسا تھا، یہدون بالحق وبہ یعدلون، جو حق کے مطابق ہدایت پہ تھے، حق کے مطابق تھے، امت یہدون بالحق، جو حق کے ساتھ ہدایت کے مطابق چلتے تھے، وبہ یعدلون، اور اسی کے حق کے ساتھ وہ انصاف کرتے تھے، یعدلون انصاف کرتے تھے۔ کچھ لوگ ایسے تھے موسیٰ علیہ السلام کی امت میں بھی، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لانے والا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جو یہود کے بہت بڑے عالم تھے، لیکن جیسے اس پیغام ملا، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات پوری ہوئیں، ایمان لے کے آ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کچھ لوگ ان میں سے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں۔ فرمایا وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا، اللہ نے فرمایا ہم نے تقسیم کر دیا ان کو 12 قبیلوں میں۔ اسباط جو ہے وہ سبت کی جمع ہے، سبت پوتے کو بولتے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں سے آگے جو ہے، جو ان کے 12 بیٹے تھے اور 12 بیٹوں سے آگے 12 قبیلے بنے تھے، اور آگے قبیلے چلتے ہوئے ساری کی ساری ان کی اولاد بنتی ہے، سبت یعنی ان کے پوتے آگے چلے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس قبیلے کو ہم نے 12 گروہوں میں تقسیم کر دیا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ 12 أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ، اب یہ کہاں ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام کی قوم فرعون سے نجات پا چکے ہیں، آگے میدان میں آ چکے ہیں، وہاں پہ فرمایا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ، موسیٰ علیہ السلام کی طرف ہم نے وحی کر کے انہیں کہا جب قوم والوں نے ان سے پانی مانگا، لوگوں نے کہا ہم میدان میں آ چکے ہیں، ہمیں پانی کہاں سے ملے گا، ہمیں پانی ملنا چاہیے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی ان اضرب بعصاک الحجر،
اپنی اس لاٹھی کو پتھر پہ مار، اپنی اس لاٹھی کو پتھر کے اوپر مارو۔ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو اس پتھر سے 12 چشمے نکل آئے، 12 جگہوں سے پتھر سے چشمے نکل آئے۔ وہ 12 قبیلے، ان کے لیے ایک چشمہ نہیں نکالا، 12 چشمے نکال دیے۔ قد علم کل اناس مشربہم، ہر ایک نے اپنے اپنا چشمہ جو ہے وہ جان لیا۔ فلاں قبیلہ فلاں نے چشمے سے پانی بھر لے، فلاں قبیلہ فلاں نے چشمے سے پانی بھر لے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بھی اللہ نے احسان دیا ان پہ۔ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، فرمایا ہم نے ان کے اوپر بادل کو، ہم نے ان کے اوپر بادلوں کے ذریعے ان کے اوپر سائباں کیا۔ اب میدان میں آ گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بادل سایہ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے من اور سلوہ کھانے کے لیے اتر رہا ہے۔ ایک گوشت کا ایک پرندہ ہے جو سامنے آ کے گرتا ہے اور اس کا یہ شکار کر کے کھاتے ہیں۔ درختوں کے اوپر جو ہے وہ ایک مٹھاس سا ایک جو ہے وہ کھانا آ کے جمتا ہے اور اس کو جو ہے کھاتے ہیں، من اور سلوہ آ رہا ہے۔ فرمایا کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ اس طیب رزق سے، اس حلال رزق سے جو تمہیں دیا گیا ہے۔ وما ظلمونا ولکن کانوا انفسهم یظلمون، اللہ کے اتنے انعامات لینے کے بعد، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنے بڑے انعام لینے کے بعد پھر بھی ان لوگوں نے اتنی نافرمانیاں کی، تو فرمایا وما ظلمونا، ہمارے پہ ظلم نہیں کیا، اپنے آپ پہ ظلم کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہاں سے آگے جاؤ اور جا کے اس بستی میں رہو، وہ جو فلسطین کی بستی تمہاری ہے، وہ علاقہ ہے، وہاں جاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے جاؤ اب اس بستی میں جا کے جاؤ، داخل ہو جاؤ اور وہاں سے کھاؤ پیو جہاں سے چاہو۔ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور جب داخل ہونا ہے تو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا ہے، اے اللہ میں معاف فرما دے، اے اللہ میں معاف فرما دے۔ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور بستی کے دروازوں سے جھک کر داخل ہونا ہے۔ اگر تم ایسے داخل ہو جاؤ گے ہم تمہاری ساری غلطیاں معاف فرما دیں گے۔ نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہارے خطاؤں کو معاف فرما دیں گے۔ سنزید المحسنین، ہم احسان نیک کام کرنے والوں کو ان کے اجر و ثواب کو بڑھا چڑھا کے دیتے ہیں، ہم انہیں بڑھا کے دیتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا منہم قولا غیر الذی قیل لہم، یہ اتنی ہٹ دھرم قوم رب کی اتنی واضح نشانیاں دیکھ رہے ہیں اور ہٹ دھرمی کی حد ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا منہم، تو اللہ ان میں سے جو ظالم تھا ان میں سے، اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو، اللہ تعالیٰ نے جو انہیں کلمہ سکھایا تھا اس قول کو بدل دیا ایک دوسرے قول کے ساتھ۔ بجائے یہ کہنے کے حطتن، بجائے یہ کہنے لگے حنطتن فی الشعیر، حنطتن فی الشعیر، بجائے یہ کہنے کے کہ حنطتن اللہ میں معاف فرما دے، تو بجائے یہ کہنے کے الٹا کہنے لگے ہمیں تو حنطتن گندم ملی جائے گی، گندم لینی ہوگی ہم نے۔ بجائے اللہ تعالیٰ کے معافی مانگنے کے الٹا جو ہے یعنی اس کلمے کو بدل کے جو ہے وہ داخل ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فارسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يفسقون، اللہ نے فرمایا ان کے اس کرتوتوں کی وجہ سے ہم نے آسمان سے ان پہ عذاب نازل کیا، ہم نے ان کے اوپر عذاب نازل کیا آسمان سے، بما كانوا يظلمون، ان کے اس ظلم کی وجہ سے، بما كانوا يظلمون، آسمان سے آفت بھیجی گئی، وہ جو اللہ تعالیٰ کا حکم انہوں نے ضائع کیا، اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی، ظلم کیا، اللہ نے اس کی وجہ سے آسمان سے ان پہ آفت نازل کر دی۔ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، فرمایا پوچھیں ذرا ان لوگوں سے، یہ آپ کے دور میں یہود ہیں، ان سے پوچھیں اس بستی کے بارے میں جو دریا کے کنارے میں تھی۔ اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ اِذْ تَأْتِهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَّعًا وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، فرمایا ان سے پوچھیں وہ ہفتے والے دن جنہوں نے زیادتی کی تھی، جب ہفتے والے دن ان کے پاس بڑھیا جو وہ یعنی وہ دریائی جو شکار تھا، وہ جو مچھلیاں تھی، وہ ان کے پاس بہت زیادہ ہفتے والے دن آتی تھی۔ اللہ نے منع کیا تھا کہ ہفتے والے دن شکار نہیں کرنا ہے، ہفتے والے دن نہیں کرنا شکار۔ انہوں نے کیا کیا
کہ ہفتے والے دن جو ہے وہ بڑے بڑے پانی کے گڑھے کھود دیے، ہفتے والے دن جو پانی چل رہا ہوتا ان کو اپنے گڑھوں پہ سٹور ہونے دیتے، ان کو وہاں پہ جو ہے سٹور ہونے دیتے، اور پھر آگے اتوار دن آگے پانی چھوڑ دیتے، تو ہفتے ایک دن اس پانی کے اندر ساری کی ساری حیتان جو مچھلیاں تھیں اس میں جمع ہو جاتی، اور اتوار والے دن اس کا شکار کر لیتے. یعنی ہیلا کیا اللہ تعالیٰ کے حکم سے. اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کی ہے، ڈائریکٹ نہیں کی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی ہیلے سازی کر کے کی. آج کل ہم کہتے ہیں ہم نے بہانے سے یوں کر لیا، اللہ تعالیٰ کے حکموں سے بچنے کے لیے ہم نے 100 بہانے نکال لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے. انہوں نے کیا کیا کہ اس بستی والوں نے کہ ان گڑھوں کے اندر پانی سٹور کر لیتے اور اگلے دن اتوار کو جا کے وہاں سے شکار کرتے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان بستی کا کیا ہوا، اتاتم حیتانہم یوم سبتہم، کہ ہفتے والے دن ان کے پاس جو مچھلیاں تھیں وہ بہت زیادہ آتی تھی، وہ بہت تیزی سے آتی تھی. وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ لَا تَأْتِيهِمْ كَذَلِكَ، ہفتے کے علاوہ باقی دن تھے اس دنوں میں اس طرح کر کے شکار نہیں آتا تھا، باقی دنوں. اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش تھی کہ یہ آیا اللہ کے حکم کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا، نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا نبلوہم بما کانوا یفسقون، ہم اس طرح کر کے آزماتے ہیں انہیں ان کے فسق و فجور کی وجہ سے. ہم اس طرح کر کے ان کو جو ہے وہ آزماتے تھے، اور انہوں نے بجائے اس کے کہ مانا نہیں مانا، اب جب وہ نافرمانی کرنے لگے، اللہ کے حکم کی نافرمانی کرنے لگے، تو ان میں سے 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ تو جو شکار کر رہا تھا، اور دوسرا گروہ جو کہہ رہا تھا دفع کرو ان کو، کرنے دو، یہ نافرمانی کر رہے تو ان کو کیوں اپنے ان کے اوپر جان کھپا رہے ہو. اور تیسرا گروہ تھا جو ان کو روکنے میں لگا ہوا تھا، روکنے، نہیں کرو نافرمانی ہے. وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ. تیسرا گروہ کہنے لگا کہ تم ان کو کیوں نصیحت کرتے ہو جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کر رہا ہے. یعنی نافرمانی کر کے اللہ تعالیٰ ہلاکت میں جا رہے ہیں، تو ان کو جانے دو، دفع کرو، تم ان کے پیچھے کیوں لگے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ جنہیں ہلاک کرنے والا ہے، اور معذبہم عذابا شدیدا، یا انہیں جنہیں اللہ تعالیٰ عذاب دینے والا ہے، یہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ انہیں عذاب دے گا، یا اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے گا، تم ان کو چھوڑ دو. قالوا معذرۃ الی ربہم ولعلہم یتقون، کہتے ہیں کہ وہ آگے سے منع کرنے والے، اللہ کے حکم کی نافرمانی جو لوگ کر رہے تھے ان کو روکنے والوں نے کہا کہ ہم ان کو نصیحت اس لیے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے ہم اپنے رب کے ہاں جا کے عذر پیش کر سکے کہ ہم نے تو ان کو نصیحت کر دی تھی نا. قالوا معذرۃ الی ربکم ولعلہم یتقون، اور ان کو ہم اس لیے نصیحت کر رہے ہیں کہ شاید کہ یہ ڈر جائیں، اس لیے ہم ان کو نصیحت کر رہے ہیں. اب یہ جو ہے وہ 2 گروہ بنے. یعنی فلما نسوا ما ذکروا به، جب اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو یہ پوری طرح بھول گئے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، تو اللہ نے فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، ہم نے نجات صرف ان لوگوں کو دی جو برائی سے منع کرتے تھے. جو لوگ منع نہیں کر رہے تھے وہ بھی برائی کرنے والوں کے ساتھ ہی رگڑے گئے، ان کے ساتھ ہی پکڑے گئے. نجات فلما نسوا ما ذکروا به، اللہ کی نصیحت کو جب بھول گئے تو اللہ نے فرمایا نجات ہم نے ان لوگوں کو نجات دی جو ینہون عن السوء، جو برائی سے روکتے تھے، ہم نے ان کو نجات دی. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ، اور جنہوں نے ظلم کیا، جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، ہم نے ان کو جو ہے وہ ایک ایسے عذاب سے پکڑ لیا جو اللہ تعالیٰ کے بے حکمی کی وجہ سے تھا. بعذاب بئیس، ایک سختی والے عذاب کے ساتھ ہم نے انہیں جو ہے وہ پکڑ لیا. بما کانوا یفسقون، جو وہ یعنی فسق کرتے رہے، نافرمانی کرتے رہے. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پکڑ لیا ہم نے ظالموں کو ایک سخت عذاب کے ساتھ ان کے اس گناہ کی وجہ سے جو وہ اپنے فسق و فجور سے کرتے رہے تھے. اب یہاں پہ بات سمجھنے والی اس واقعے میں کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ہفتے دن شکار کرنے سے منع کیا. یہ لوگ 3 گروپوں میں بن گئے. ایک وہ گروپ تھا جو اللہ کی نافرمانی کر رہا تھا، وہ بھی ہیلے سازی سے کر رہا تھا، ڈائریکٹ نہیں نافرمانی کر رہا تھا، ہیلا بنا کے
کوئی نہ کوئی دو فریب لگا کے ہفتے والے دن شکار نہیں کر رہا، کر شکار اتوار کو ہی رہے، لیکن ہفتے والے دن اس کے لیے بندوبست کر رہے ہیں، اہتمام کر دیا، اس پانی کو اپنے پاس روک لیا، اور جیسی اگلا دن آیا اس دن اتوار کو سارا کچھ کر لیا۔ اللہ نے منع فرمایا تھا ہفتے والے دن کچھ نہیں کرنا ہے۔ اب یہاں پہ ان کے ساتھ دو اور لوگ بن گئے، ایک کہیں گے دفع کرو، چھوڑو، جنہیں اللہ تعالیٰ ہلاک کرنے والا، تم ان کے ساتھ کیا کر سکتے ہو، اور ایک تیسرا گروہ تھا جو منع کرتا تھا، نہیں نہ کرو، باز آ جاؤ، اللہ کی نافرمانی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے جب نجات دے دی، جب بچایا، تو یہ نہیں بچایا کہ تم تو گناہ میں شامل ہی نہیں تھے، تم نہیں، فرمایا انجینا الذین ینہون عن السوء، جو برائی سے منع کرتے تھے ہم نے ان کو نجات دی، ہم نے ان کو نجات دی۔ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسِقُونَ، اور جنہوں نے ظلم کیا انہیں جو ہے وہ ایک سخت عذاب نے ان کے فسق و فجور کی وجہ سے پکڑ لیا۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ۔ فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جب وہ اس کام سے، جب وہ جس کام سے منع کیے گئے تھے اس میں حد سے گزر گئے، عتو حد سے گزر گئے، عما نہوا عنہ جس سے منع کیے گئے تھے اب حد کراس ہو گئی ہے، قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین، ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا، ہم نے انہیں ذلیل بندر بنا دیا۔ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو بندروں کی نسل ہے یہ وہ نہیں ہے، یہ نسل پہلے سے موجود تھی، اللہ تعالیٰ نے اس بنی اسرائیل کے لوگوں کو بھی الگ سے بندر بنا دیا تھا۔ قلنا لہم کونوا قردۃ خاسئین۔ تو آگے پھر اللہ نے ایک اور انداز میں بنی اسرائیل کا واقعہ ذکر کر دیا، وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، یاد کرو اس وقت کو جب اللہ تعالیٰ نے پہاڑ کو ان کے اوپر سائبان کی طرح لا کے کھڑا کر دیا تھا، پہاڑ کو ایک سائبان کی طرح لا کے کھڑا کر دیا تھا، وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، اور وہ انہوں نے یقین کر لیا تھا کہ ہمارے اوپر پہاڑ ابھی گر جائے گا، ابھی گر جائے گا، ہم پہاڑ کے نیچے مر جائیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ، ہم ان سے یہ وعدہ لیا تھا، خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ، لے لو اس کے اندر جو احکامات ہیں، مضبوطی کے ساتھ ان احکامات کو پکڑ لو، وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ، اور نصیحت حاصل کرو اس میں جو کچھ ہے، لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے اس طرح کر کے ان سے وعدہ لیا تھا، لیکن اس وعدے کے باوجود انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں کی، جس طرح کہ پچھلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے گزارا ہے۔